کبھی سوچا ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والا سب سے قیمتی تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا تحفہ جو صرف الفاظ نہ ہو بلکہ ایک وعدہ ہو، ایک سکون ہو، ایک ایسی رحمت جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کی تقدیر بدل دے۔ ذرا تصور کیجیے مدینہ کی ایک خاموش رات، جب ستارے بھی جیسے سانس روکے ہوئے تھے اور اچانک آسمان میں ایک ایسا دروازہ کھلا جس کی روشنی نے پوری کائنات کو جگمگا دیا۔ یہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا، یہ رحمت کا وہ دروازہ تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اور جانتے ہیں، اس واقعے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دروازہ صرف اور صرف ایک بار کھلا اور پھر قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ اس ایک لمحے نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا اور انسانیت کو ایک نئی امید دی۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ تو چلیے اس معجزاتی وحی کی تفصیلات میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس رات آسمان سے آخر کیا پیغام نازل ہوا تھا۔ اس دروازے سے ایک ایسا نور برسا جس نے زمین و آسمان کے اندھیروں کو چیر کر رکھ دیا، اور پھر ایک ایسا فرشتہ اترا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس کی آمد کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ایسا مقصد جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایسے نایاب تحفوں کی خوشخبری دی جو ان سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں ملے تھے۔ ایک تو سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ صرف آیات نہیں تھیں، یہ اللہ کی طرف سے براہ راست رحمت اور محبت کا پیغام تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس خاص موقع پر یہ خاص تحفہ کیوں نازل ہوا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس وقت کے مسلمانوں کے دلوں میں جھانکنا پڑے گا۔ جب صحابہ کلام کو اللہ کے احکامات کی سنگینی کا احساس ہوا تو ان کے دلوں پر ایک خوف ستاری ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ یا اللہ، ہم تو کمزور انسان ہیں، ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، تو کیا ہماری ہر غلطی پر پکڑ ہوگی؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں گے؟ اور یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کا یہ خوف ایمان کی کمزوری نہیں تھی، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ تو ایمان کی انتہا تھی۔ وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی اطاعت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں چاہتے تھے، اور اسی خواہش نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ اور جب ایک بندہ اپنے رب سے اتنی محبت اور خوف کے ساتھ دعا کرتا ہے نا، تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے۔ ان کی اس خاموش پکار کا جواب سیدھا آسمان سے نازل ہوا، اور پھر وہ آیت نازل ہوئی جس نے تمام خدشات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ صرف ایک آیت نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رحمت کا ایک کھلا اعلان تھا، ایک ایسا وعدہ جس نے ان کے دلوں کو سکون سے بھر دیا۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جب خوف امید میں بدل گیا، جب پریشانی سکون میں ڈھل گئی۔ صحابہ کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کا رب ان سے ان کی ہمت سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان آیات کی عظمت یہیں ختم نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 آیات تو پورے قرآن کا نچوڑ ہیں۔ ایمان، عمل، توبہ اور رحمت، یعنی دین کے تمام بنیادی ستون ان 2 آیات میں سمو دیے گئے ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے ہمیں صرف تسلی ہی نہیں دی بلکہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور وہ بھی ایسی دعائیں جو قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ 3 بہت ہی جامع دعائیں ہیں جو اصل میں ہر مومن کے دل کی آواز ہیں۔ بھول چوک کی معافی، بوجھ میں آسانی اور دشمنوں پر فتح، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہیں۔ اور ان دعاؤں کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے پتہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مومن یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، میں نے قبول کر لی۔ یہ فوری اور یقینی قبولیت کا ایک ایسا وعدہ ہے جو کسی اور دعا کے لیے نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ 1400 سال پرانا ہے، لیکن ان آیات کی تاثیر آج بھی اتنی ہی ہے جتنی اس وقت تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی اس تیز رفتار زندگی میں یہ آیات ہماری رہنمائی کیسے کرتی ہیں۔ آج جب ہر طرف ذہنی دباؤ، بے چینی اور مستقبل کا خوف ہے، تو یہ آیات ایک روحانی مرہم کا کام کرتی ہیں۔ یہ صرف ہمارے دلوں کو سکون نہیں دیتی بلکہ ہمارے گھروں کو شیطان سے پاک کرتی ہیں، ہمارے رزق میں برکت ڈالتی ہیں اور ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور ایک اور چیز، رات کو سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھنے کا ایک خاص انعام ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو یہ آیات پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی نگرانی کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اس سے بڑا سکون اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جان کر سویا جائے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہماری حفاظت پر مامور ہے۔ یہ احساس تمام پریشانیوں کو ختم کر کے ایک پرسکون نیند دیتا ہے۔ ان آیات کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک حقیقی زندگی کی مثال دیکھتے ہیں۔ ایک شخص اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ اسے صرف ایک مشورہ دیا گیا۔ صرف 1 مہینے تک ان آیات کو پڑھنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ اس نے کہا، آج مجھے احساس ہوا کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ یہ 2 آیات صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس خزانے سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے تیار ہیں؟